السلام علیکم دوستو، ایک آپ نے بڑی مشہور مثال سنی ہوگی کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ یہ مثال جس بندے کے لیے بنی تھی وہ بندہ ہمیں اب مل چکا ہے۔ یہ بندہ ہے جی دنیش کارتک نام سے۔ یہ انڈیا کا کوئی سابق پلیئر ہے۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیش کارتک نام کا بھی کوئی بندہ انڈیا کی طرف سے کھیلتا تھا، اور آج کل انڈیا کے اندر اس کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ آج کل انگلینڈ کے اندر بیٹھ کر کومنٹری کر رہا ہوتا ہے، اور پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں یہ کومنٹری کر رہا ہے، اور یہ گیان پھیل رہا ہوتا ہے بیٹسمینوں کو کہ اس ٹیکنیک کے ساتھ انگلینڈ میں آپ نے کھیلنا ہے، اس طرح آپ نے کھیلنا ہے، کلوز ٹو دا باڈی کھیلنا ہے۔ مطلب یہ وہ بندہ ہے جس کی اپنی انگلینڈ کے اندر 10 اننگ میں صرف 284 رنز ہیں ٹیسٹ میچز میں، اور صرف 24 کی ایوریج ہے، اور 2019 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں انڈیا کی طرف سے صرف اس کے 6 رنز ہیں 25 گیندوں پر، اور جس طرح اس نے منہ کالا کروایا ہوا ہے اپنے کیریئر میں 180 میچوں میں صرف 1 سینچری ہے، اور یہ بندہ اب گیان پھیل رہا ہے۔ ناصر حسین کے ساتھ بیٹھ کر یہ بندہ کومنٹری کر رہا تھا، اور کومنٹری کرتے ہوئے جس طرح اس نے پاکستان ٹیم کے بارے میں بات کی، جس طرح اس نے بابر اعظم کو بھی نہیں چھوڑا، جو بندہ پلینگ 11 میں نہیں کھیل رہا اس وقت پاکستان کے ٹیسٹ میچ میں، پہلے ٹیسٹ میچ میں، اس کو بھی اس بندے نے نہیں چھوڑا۔ حالانکہ ہم بھی پاکستان کی ٹیم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہم بھی پاکستان ٹیم کو کہتے ہیں کہ یہ بے شرم ٹیم ہو چکی ہے، یہ نہ بیٹسمین پرفارم کرتے ہیں، خاص طور پر سینئر، نہ ہمارے بولر پرفارم کرتے ہیں۔ حالانکہ اوور کاسٹ کنڈیشن تھی، کل کتوں کی طرح پٹے ہیں ہمارے بولر۔ ہم بھی اس چیز کو لے کر کافی زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی ٹیم کے اوپر، اپنے بولر کے اوپر، خاص طور پر خرم شہزاد نے جو اوٹ پٹانگ قسم کی بولنگ کی ہے، اوور کاسٹ کنڈیشن ہونے کے باوجود، فیوریبل کنڈیشن فاسٹ بولنگ کے لیے ہونے کے باوجود آپ کا ایک سپنر 5 وکٹیں لے کر جا رہا ہے۔ وہ بندے کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اس بندے کو ٹیم میں شامل کیا، علی عثمان کو، جس کا بلا ہو کہ یہ 5 وکٹیں لے گیا۔ ادروائز ہمارے فاسٹ بولر کے بس کی بات نہیں تھی کہ انگلینڈ کے اندر جا کر انگلینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کر جاتے۔ 8 وکٹیں اب تک گر چکی ہیں، اور میرا تو حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا تھا میچ دیکھنے کا، جس طرح ہمارے بولرز پٹ رہے تھے کل اوور کاسٹ کنڈیشن ہونے کے باوجود۔ میں تقریباً 4 وکٹوں کے بعد میں نے تو میچ دیکھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن سلیوٹ ہے یار ان لوگوں کو جن لوگوں نے پورا میچ دیکھا کل بیٹھ کر۔ لیکن وہ کیڑا ہے نا جو کرکٹ کا، وہ بھی تنگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد بیچ بیچ میں دیکھتے رہے، اور آخرکار اینڈ پر دن کا جب اینڈ ہوا دوسرے دن کا، تو 8 وکٹیں انگلینڈ کی ٹیم کی گر چکی تھی، اور کوئی 190 پلس کی لیڈ ہے۔ لیکن خیر، جو باتیں دنیش کارتک نے کی ہیں پاکستانی ٹیم کو لے کر، سٹورٹ براڈ نے بھی اس سے پہلے پاکستان ٹیم کو پور بولا تھا، اس کا تو سلمان بٹ نے بڑے اچھے طریقے سے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا ہے۔ مطلب یار، ہم پاکستانی فینز، ہم اگر پاکستان ٹیم کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں جب وہ اچھا کھیلتے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان ٹیم کو جس طرح سٹورٹ براڈ نے پور بولا پاکستان ٹیم کو، تو سلمان بٹ نے صحیح طریقے سے اس کی عقل ٹکانے لگائی ہے، اور اس کو بتایا ہے کہ آپ جب آسٹریلیا کے اندر جا کر ایشز میں 5-0 سے ہار کر ذلیل ہوتے تھے پوری دنیا کے سامنے، یہ وہی سٹورٹ براڈ ہے جس کو 6 چھکے پڑے تھے ایک اوور میں۔ شاید انگلینڈ کی کنڈیشن ہونے کے باوجود یہ اتنی وکٹیں لے گیا اپنے کیریئر میں۔ اگر انگلینڈ کے اندر یہ نہ کھیلتا تو شاید اس کا کوئی 100-125 وکٹ سے اوپر اس کی وکٹیں نہ جاتی، جس طرح کا یہ آرڈنری قسم کا بولر تھا۔ خیر، اس نے جو پاکستان ٹیم کو لے کر پور بولا، سلمان بٹ نے صحیح طریقے سے اس کو بتایا کہ آپ کی اپنی جو اوقات ہے انگلینڈ کی ٹیم کی ٹیسٹ میچز کے اندر، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے ٹیبل پر آپ کی ٹیم نمبر 7 پر موجود ہے اور پاکستان نمبر 8 پر موجود ہے، تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ پور تو آپ تب بولیں کہ آپ اگر ورلڈ چیمپئن ہو اور نمبر 1 ٹیم ہو اور پاکستان نمبر 8 پر ہو، آپ کا اور ہمارا 19-20 کا فرق ہے۔ تو جس طرح یہ ذلیل ہوتے ہیں آسٹریلیا کے اندر ایشز میں جا کر، اب یہ پاکستان ٹیم کو پور بول رہے ہیں، تو سٹورٹ براڈ کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا۔ اس کے علاوہ دنیش کارتک جو ہیں، جس کو شاید انڈیا کے اندر کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اور آج کل وہ پاکستان انگلینڈ کے میچ میں کومنٹری کر رہا تھا پہلے نمبر پر، تو پتہ نہیں کس بندے نے اس کو الاؤ کیا ہے کہ پاکستان انگلینڈ کے اندر میچ چل رہا ہو اور اس میچ میں یہ کمنٹری کرے۔ مطلب ناصر حسین اور مائیکل ایتھرٹن کی کیا شاندار کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے، اور بیچ میں آ کر یہ کباب میں ہڈی کی طرح بیچ میں گھس جاتا ہے، اور کیا
पथेटिक किस्म की आवाज़ है इस बंदे की। मतलब इतनी शानदार कमेंट्री चल रही होती है और बीच में आकर ये कमेंट्री अपनी शुरू कर देता है मैच में। तो खैर इसने जब नासिर हुसैन के साथ कमेंट्री कर रहा था तो नासिर हुसैन ने कहा कि अगर बाबर आजम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होता तो शायद इतना बुरा कोलैप्स पाकिस्तान टीम का ना होता जिस तरह पाकिस्तान टीम 171 रन पर ऑल टीम आउट हुई। तो उसके जवाब में ये लेजेंड साहब फरमाते हैं, जो दिनेश कार्तिक हैं, ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान टीम में जिस तरह पाकिस्तान टीम आउट हुई, अगर बाबर आजम भी होता तो शायद पाकिस्तान टीम का यही हाल होता। और उसकी वजह यह है कि बाबर आजम की इंग्लैंड के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब बंदा यार, अगर कमेंट्री करनी ही है आपने थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर लें, थोड़ी तैयारी करके आएँ और थोड़े स्टैट्स देख लिया करें किसी प्लेयर के क्या स्टैट्स हैं इंग्लैंड के अंदर। मतलब एक वो प्लेयर जिसकी इंग्लैंड के अंदर 65 की एवरेज है टेस्ट मैचेस के अंदर। शायद आपके विराट कोहली की भी इतनी एवरेज नहीं होगी। मैं विराट कोहली को यहाँ पर कोई बाबर आजम से छोटा प्लेयर नहीं कह रहा, लेकिन विराट कोहली की इंग्लैंड के अंदर जो कंडीशन होती है, जो जेम्स एंडरसन के आगे जो उसकी हालत होती थी, वो सबको पता है। बाबर आजम की 65 की एवरेज है टेस्ट में और ओडीआई में 51 की एवरेज है और टी20 में भी कोई 40-42 की एवरेज है। तो बाबर आजम के बारे में ये ज्ञान फैल रहा है कि शायद बाबर आजम अगर होता तो बाबर आजम का भी यही हाल होता है जो पाकिस्तान की बाकी टीम का जो हाल हुआ है इस टेस्ट मैच के अंदर। मतलब सीधी सीधी बकवास कर रहा है पाकिस्तान टीम को। तो एक तरफ आप छोड़ दें, उस प्लेयर को लेकर ये बकवास कर रहा है जो प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर हमारा खेल ही नहीं रहा। मतलब बाबर आजम के नाम पर इनका भी धंधा चलता है, इनको भी व्यूज़ पढ़ते हैं बाबर आजम के नाम पर, इसीलिए ये बाबर आजम का नाम ले रहे हैं। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? वो बंदा जिसकी अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 1 सेंचुरी है और इंग्लैंड के अंदर 24 की एवरेज है, वो बताएगा आप पाकिस्तान के बैट्समैनों को कौन सा बैट्समैन इंग्लैंड के अंदर परफॉर्म करेगा, किस बैट्समैन को किस टेक्निक से खेलना चाहिए। मतलब यार ये क़यामत की निशानी नहीं है कि दिनेश कार्तिक जैसा बंदा अब इंग्लैंड के अंदर बैठकर ज्ञान फैल रहा है बाकी टीमों को। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।